السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں، دینی بھائیوں اور گھر پر سن رہی دینی ماں بہنیں، الحمدللہ ہمارے اس ملک میں خاص طور سے رمضان المبارک میں تقریباً ہر مسجد میں بیان ہوتا ہے۔ In every masjid there is bayan۔ اور الحمدللہ سننے والے سنتے بھی ہیں۔ یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ ہم کو سننے والے تلاش کرنے نہیں جانا پڑتا۔ جیسے حضرت مفتی صالح صاحب نے اعلان فرمایا، آپ حضرات بیٹھ گئے، سنیں گے ابھی۔ بیانات کی کمی نہیں ہے، سننے والوں کی بھی کمی نہیں، کمی عمل کرنے والوں۔ جو کچھ روزانہ کہا جاتا ہے ان میں سے سنگل بات اگر ہم لے لیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی، انقلاب آ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا بڑا کمال یہی تھا کہ وہ حضور کی آواز پر گوش بر آواز رہتے تھے۔ معلوم نہیں ہے اردو سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں آپ؟ Whenever Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said something or give any command or any hukum, they make amal upon that immediately. صحابہ کرام ادھر سنتے تھے، ادھر زندگی میں عمل کرتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے۔ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن سن ہو گئے، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے عمل کے لیے تھوڑے سے ہم تیار ہوتے ہیں۔
اور صحابہ کرام کے سامنے سرکار کا یا قرآن کا ایک حکم آتا تھا، بغیر نگلیکٹ کیے ہوئے فوراً and very fast they make amal upon it. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورت آل عمران 4th سپارہ 1st آیت وہ ریسائٹ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اور بھلائی کی منزلوں کے ذریعے سے جنت کے اونچے مقامات تم اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی سلیکٹڈ ویلتھ میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہ کر ڈالو۔ This is the translation. بر نیکی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں، اور بر بھی نیکی کو کہتے ہیں۔ بار جمع آتی ہے، نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے ابرار۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار کے معنی نہایت نیک اور پاکیزہ and pious people who spend lot of money in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. They give time to the amal and good deeds. When this ayat karima revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he recited before the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. جب یہ آیت اتری، کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت اترتی تھی تو پہلے وحی کی کیفیت بنتی تھی، and after wahi finished, then Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam starting to recite those verses before Sahaba Kiram. And many of the Sahaba Kiram, they wrote whatever revealed from Allah Subhanahu wa Ta'ala in Quran Kareem. This was the tariqah of wahi. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی، کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، he was a very rich companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ansari Sahabi. Allah subhanahu wa ta'ala has granted him wealth, properties, estates, everything. وہ اپنے باغ میں تھے، ان کے باغ کا نام بیروحا۔ It was opposite Masjid Nabwi Sharif. Very beautiful garden named Biroha, Bayroha, Bayraha,
whatever you say. All lugats are right, as Hafiz al-Dunya Ibn Hajar Asqalani rahmatullah alayhi wrote in his Sharah. What was the speciality of the Bayruha garden? سب سے پہلی اسپیشیلٹی یہ تھی کہ یہ مسجد نبوی کے قبلہ رخ کے اندر تھا، اور آج بھی یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ اگر مسلمان کو گھر ملتا ہے تو وہ مسجد کے ساتھ لینا پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ مسجد کا ماحول چلڈرن کو ملے گا، نمازوں کا پڑھنا آسان ہوگا، اور اس ملک میں تو بہت بڑی نعمت ہے مسجد کے پڑوس میں مکان کا ہونا. اور مسجد کے پڑوس میں جو مکان ہوتا ہے وہ ویلیویبل بھی ہوتا ہے، پریشیس ہوتا ہے، اس کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ویلیویبل. اور ہر مسلمان جو مکان خریدنا چاہے گا یہ پہلے یہ تلاش کرے گا کہ مسجد ہے کہ نہیں، اس کے اراؤنڈ میں جہاں یہ مکان لے رہا ہے وہاں کوئی مسجد ہے کہ نہیں. Because he has to perform 5 times compulsory first salah, so he will like to find out and look for the masjid. ایک جگہ سوسائٹی بنی ہمارے علاقے میں. سوسائٹی میں there were 50 اور 60 بنگلوز، 50-60 بنگلے بنے، لیکن بنگلے بکتے نہیں تھے، مسلمان نے بنایا تھا. تو وہ میرے والد صاحب کے پاس آئے، آ کر کہا حضرت میں نے بہترین سوسائٹی بنائی، بنگلوز بھی بیوٹیفل بنائے ہیں لیکن بکتے نہیں. Nobody purchase, nobody take it. I don't know what is the reason, but you make dua. So my father asked him, for 50-60 bungalows, 300-400 people will stay there in the bungalows. Did you make masjid in your society? آپ نے اپنے سوسائٹی میں مسجد بنائی؟ جواب دیا کہ نو، I didn't make مسجد، میں نے مسجد نہیں بنائی. It was a professional view to utilize the land in the different things, playground and things. میرے والد صاحب نے کہا پہلا کام یہ کرو کہ اس کا جو کامن پلاٹ ہے آپ کا، اس کے اوپر ایک بیوٹیفل مسجد اپنے خرچے سے بناؤ. اب ایک مسئلہ سمجھو، جس ایریے میں مسجد کی ضرورت ہو وہ ایریے کے لوگوں کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ دے یوٹیلائز اینڈ اسپینڈ منی فار دیئر اسٹریٹس مسجد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد تو چھوٹی سی محلے میں بنا رہے اور چندہ پورے عالم میں کر رہے. اپنی مسجد ہے تو اپنا پیسہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو لگاؤ. ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب واڑی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ہر اسٹریٹ کے اندر جو ہے ایک مسجد ہونی چاہیے. یہاں کا کولڈ ویدر جو ہے وہ ایسا ہے کہ دروازہ کھولتے ہی آدمی بند کر دینے کو جی چاہتے ہیں. کھولتا بھی ہے دروازہ پھر جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو بند کر دیتا ہے. تو اتنی دور کہاں جائے گا؟ صبح میں گاڑیاں، کبھی اس کے اوپر جو ہے بہت سا برف بھی جم جاتا ہے،
ذرا سستی بھی آتی ہے، آدمی تھوڑا ڈینائی بھی کرتا ہے، تھوڑا نگلیکٹ ہو جاتا ہے. So حضرت مولانا used to say make مسجد in every street، اور پھر مسجد کو آباد کرو. مسجد بنانا ایک کام ہے، اور مسجد کو بنانے کے بعد مسجد کو آباد کرنا یہ ضروری کام ہے. یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے ہمارے حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ. اور حضرت دعاز result that this مسجد وجود انشاءاللہ، یہ وجود میں آئی ہے مسجد ہمارے حضرت کی دعاؤں کی برکت ہے. جب بن رہی تھی تو کھڑکی میں سے وہاں سے نہیں آ سکتے تھے تو ونڈو میں سے دیکھتے، وہاں سے کھڑے کھڑے دعا کرتے تھے، اللہ جلدی بنوا دے، یہ مسجد جلدی بنوا دے. First it was small masjid, but now alhamdulillah big masjid, and alhamdulillah namazis are also in big number here. Bifazlihi ta'ala, make shukr of Allah subhanahu wa ta'ala that this masjid is full of namazi and musallis. ایک بات یاد آ گئی، حضرت والا وہاں کونے میں بیٹھتے تھے. ان the corner you to sit there with the muridin making zikr and everything, muraqaba. So one day حضرت said، ایک دن حضرت نے فرمایا کہ ہم اعمال کرتے ہیں لیکن اعمال کو سیکیور نہیں کر پاتے. نماز پڑھ دی، غیبت کر دی، نماز کو ضائع کر دی. نماز پڑھی، حسد کی بات کر دی، نماز کو ضائع کر دی. نماز پڑھ لی، باہر جا کر بد نظری ہو گئی، ہمارا عمل جو ہم نے اتنا اچھا، شیطان یہی کرتا ہے، he want to snatch the good اعمال from us. وہ چاہتا ہے کہ ہم سے چھین لے اچھے اعمال. and he like that we commit sins، ہم گناہ کریں، یہ اس کو پسند ہے. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ مغفرت لے کے بیٹھے ہیں. واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا. اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرماتے ہیں مغفرت اور فضل کا، تم دو تو میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم تھک جاؤ گے دیتے دیتے. میں دیتے نہیں سکتا. مانگنے کے لیے کیا کہا؟ پہلے مانگ کے تو دیکھو، مانگنے کے آداب ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو بیگ اینڈ ہاؤ ٹو آسک اللہ سبحانہ و تعالی. دیر آر سم ایٹیکیٹس فار دیٹ آلسو. اس کے لیے بھی آداب ہوتے ہیں، ہم کو ان آداب کے مطابق مانگنا. جب آداب کے مطابق مانگیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور عطا فرمائیں گے. فَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. You ask me, there is nobody to give you. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala alone is want to give you, but you have to ask Him and beg. Then Allah subhanahu wa ta'ala will give you. تو مسجد کا بڑا امپورٹنس. حضرت فرماتے تھے کہ ہم اعمال کو سیو نہیں کر پاتے، سیکیور نہیں کر پاتے. جیسے کہ میں نے وہ طریقہ بتایا. Then he was giving one example of village. گاؤں کی ایک مثال دیتے تھے کہ گاؤں کے اندر بھینسیں ہوتی ہیں، بفیلوز ہوتے ہیں گاؤں میں. کالی بھینس کا سفید دودھ پیتے ہیں ہم لوگ. بھینس کالی لیکن دودھ اللہ نے سفید عطا فرمایا. ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھینسوں کو صبح میں بھینس والا جو ہے بڑے اچھے
کلین واٹر کے اندر چھوڑتا ہے. بھینسوں کو پانی میں رہنے کا شوق ہے، اور بھینس پانی میں جاتی ہے جلدی نکلتی نہیں. اب آپ لوگوں نے تو کیا کئی سال ہو گئے بھینسیں بھی دیکھی ہے کہ نہیں، جو انڈیا جاتے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ بھینس کس کو کہتے ہیں. اب بھینس جو ہے شام تک تو پانی کے اندر رہی، اور بہترین پانی کے اندر اس نے غسل کیا. پھر وہاں سے اس کے مالک نے اس کو نکالا. نکالنے کے بعد وہ مالک نے اس کو گھر کی طرف ہانکا، تو بیچ میں ہمارے گجراتی میں کہتے کھابوچیا، یعنی دی پلیس وچ دی ڈرٹی واٹر وتھ مڈ از کلیکٹڈ. تو وہ کھابوچیا جو گندا ہے، کیچڑ والا ہے، اس کے اندر وہ بھینس صبح سے نہائی تھی، اتنی چمکدار ہو گئی تھی، وہ اچانک جا کے گھس جاتی ہے وہ کیچڑ والے پانی کے اندر اور اپنا صاف صفائی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے. اس طرح ہم لوگ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، پھر برائی کے اندر گھس جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب اعمال کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. اس لیے اس آیت پر مستقل جو ہے یہ اسپیشل سبجیکٹ اینڈ پرٹیکولر سبجیکٹ وی کین اسپیک اباؤٹ دیٹ. It is mentioned in the Quran Sharif, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. Save your namaz, perform your namaz particularly, regularly, with the etiquettes of sunnah and everything, then it can be acceptable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, that namaz. تو فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری اپنے باغ کے اندر تھے اور انہیں پتا چلا کہ ایک آیت اتری ہے. میں اسپیشلٹی بیان کر رہا تھا کہ بیرہا باغ کی اسپیشلٹی کیا تھی. ایک تو یہ کہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا، نمبر 2 اس باغ میں بہترین کھجوریں ہوتی تھی، نمبر 3 جس گارڈن میں عرب کے اندر واٹر اور پانی اور ویل وہ پانی سے بھرا ہوا، that is very fertile and valuable garden in Arab. تو 3 specialities. And the 4th one, very delicate and very important. چوتھی خوبی یہ تھی، جو سب سے بڑی خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیروحا گارڈن کا جو کنواں تھا اس کا پانی بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جب موقع ملتا باغ میں تشریف لے جاتے، ابو طلحہ خوش ہو کر پانی اور کھجوریں پیش کرتے تھے. یہ 4 خوبیاں اس باغ کے اندر تھی. ادھر آیت اتری. On one hand, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayat لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. The other side, Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu heard this paygam and message of Allah subhanahu wa ta'ala and the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and he came in the khidmat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now what he doing? Look here. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلائیوں کی اعلیٰ منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے پیارے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
میرے پاس بہت ویلتھ بھی ہے، بہت پراپرٹی بھی ہے، لیکن ویری امپورٹنٹ اینڈ بیوٹیفل پراپرٹی آئی گاٹ، دیٹ از بیروحہ۔ اب اللہ کے رسول میں یہ بیروحہ باغ اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتے، ادھر آیت اتری، ادھر اس کے اوپر عمل ہوا، لیٹ نہیں کیا اور ڈینائی بھی نہیں کیا، نیگلیکٹ بھی نہیں کیا، عمل فوری طور پر کرتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے صحابہ کرام کا علم زیادہ ہے کہ عمل زیادہ، یہ پہچاننا مشکل۔ اللہ نے علم بھی اتنا دیا تھا، لیکن علم کے مطابق ان کا عمل بھی تھا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہمارے پاس معلومات بہت ہیں، یہ معلوم وہ معلوم، معلوم بہت ہے لیکن معمول کچھ نہیں۔ معمول ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم کو معلوم بہت ہے، مسائل بھی بہت معلوم۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے، he was traveling. Somebody saw that big Maulana is going and traveling, so he start asking. جیسے نائی کو دیکھ کر سب کی حجامت بنانے کا شوق ہو جاتا ہے، اور موچی کو دیکھ کے سب کے جوتے ٹھیک کرنے کا جی چاہتا ہے، اس طرح سے انہوں نے دیکھا مولانا ہے تو سوال کیا تھا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت جہاں 6 مہینے کا دن ہو اور 6 مہینے کی رات ہو، وہاں نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت نے پوچھا کہ تو جانے والا ہے وہاں، یا جانا ہے تجھے؟ ابھی وہاں جا رہے تھے؟ کہنے میں جا نہیں رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا جب جائے جب پوچھنا، ہر چیز کا جواب ہے ہمارے پاس، لیکن بیکار اور یوزلیس کویسچنز مت کرو، علماء سے کام کے سوالات کرو، بیکار سوالات مت کرو، they will reply you۔ ہمارے ایک استاد تھے، حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں اچھی طرح سے، ان کا نام تھا حضرت مفتی عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، ڈابل میں پڑھا تھا، سند بہت عالی تھی، ہم نے مسلم شریف پڑھی ان سے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک صاحب کا خط آیا کہ پہلے تو وحی آتی تھی، جبریل علیہ السلام کو آنا پڑتا تھا، وہ وحی لے کر آتے تھے، قرآن جتنا اترا وحی لے کر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، دوسرے فرشتے ساتھ آئے ہیں لیکن تشریفاً و تعظیماً آئے۔ Now Jibreel alayhi salam became free because there is no wahi and no prophet is going to come, so he is now totally free. What he is doing now? اب کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے جواب لکھا کہ still later is not came from Jibreel علیہ السلام، میرے پاس جبریل کا خط نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آئے گا تو میں تجھے بتاؤں گا۔ تو اپنی قبر کی فکر کر بھائی، جبریل کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے، اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ قبر میں تجھے پوچھنے والے ہوں، قبر میں تجھے اپنے سوالات جو ہے وہ پوچھے جائیں گے، اس کی تیاری کر، اس کو میک preparation for these 3 questions what will be asked in the grave inshallah, what we are doing for that۔ پہلے کسی زمانے کے اندر انگلینڈ آنا ہوتا تھا تو انٹرویو ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے انٹرویو، امریکہ جانا ہوتا ہے انٹرویو، کینیڈا جانا ہوتا ہے انٹرویو۔ تو میرے پاس آیا وہ کہ حضرت مولانا میرا میموری پاور ویری ویک and 100 questions they will ask, so give me some wazifa, then I can memorize those questions। And the examiner become blind, then he cannot ask me any other more questions and put the stamp upon my passport۔ ایسا کچھ وظیفہ بنائے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ انا آتا ہے نا یاد ہے؟
یاد نہیں. قل هو اللہ بہت چھوٹی سورت ہے, وہ یاد ہے؟ کہیں یاد نہ تھی منے. میں نے کہا انگلینڈ جانے کا تو کہ جنت میں نہیں جانے کا, محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھو یہاں بیچارے کتنے لوگ صبح سے جاب پر جاتے ہیں. میں تو بہت ہندوستان میں آپ حضرات کی تعریف کرتا ہوں, اتنا بڑا مجمع, وہاں جو ہے عصر کے بعد بیٹھ جائے نیکسٹ ٹو امپاسبل, نہیں بیٹھتے لوگ. And after Tarawih they run away. People make and ulama and scholars make tafsir but they don't sit. وہ بیٹھتے ہی نہیں, وہ چلے جاتے ہیں. اور یہاں الحمدللہ آپ لوگ صبح سے کام کرتے ہیں, کام کرنے کے بعد روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد one slot you are keeping for the recitation of Quran Sharif, and after Asr and after Isha there is bayan, so you listen the bayan also. کتنا اچھا ماحول ہے. وہ کہتے رمضان و راندیر میں کیسا ہے, وہاں میلہ لگتا ہے. میں نے کہا میلہ جائز نہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ گھر میں جو ہے پہلے ہی مجھے انفارم کر دیتے تھے, تراویح کے بعد 10 منٹس تفسیر ہوتی, تراویح کے بعد تفسیر ہوتی تھی میرے والد صاحب کی, اور پیپل سیٹ دیر. تو he used to inform me that after tafsir in 10 minutes you should be in the house. اور اگر بازار میں پراٹھے کھانے گئے اور کھاوسے کھانے گئے اور آئس کریم کھانے گئے تو دروازہ صبح تک کھلے گا نہیں. تو الحمدللہ میری عادت ہی ختم ہو گئی کہ بازار میں کیا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں. آج بہت بڑا, ابھی لوگ مجھ سے, میں آتا ہوں کہاں سے آئے, کہتے راندیر سے آئے. راندیر میں تو بہت بڑا کھانے کا میلہ لگتا ہے. میں نے کہا وہ تیرے کو نظر آتا ہے کہ راندیر میں کھانے کا میلہ لگتا ہے, تو وہ نظر نہیں آتا تیرے کو کہ 40 مسجدوں میں نماز ہوتی ہے, 2 بڑے بڑے دارالعلوم کے اندر جو ہے بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں, وہ نظر نہیں آتا. آیا تو کھانے کی بات کرتا ہے. کھانے کو کیا کرنا ہے, تھوڑا سا پیٹ بھرنا ہے, پیٹ کو دھوکہ دینا ہے, اور کیا کرنا ہے. آدمی کو کام کی چیز لینی چاہیے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بڑے سیٹ کو ان کے پاس لائے کہ حضرت یہ میل والے ہیں. کہا مجھے تو دل والوں کی ضرورت ہے, میل والوں کی ضرورت نہیں. کوئی دل والا ہو, کوئی اللہ اللہ والا ہو, کوئی ذکر اللہ والا ہو, وہ تعارف ہے. دیٹ از انٹروڈکشن. دس میل اینڈ دین دیٹ از ناٹ انٹروڈکشن. یہ انٹروڈکشن ہے ہی نہیں ہے. یہ کیا انٹروڈکشن ہے؟ دس از ورلڈلی تھنگز. یہ تو سوائل مٹی ہے, مٹی ختم ہو جائے گا. پیسہ کیا رہے گا, کون سی چیز کیا رہے گی, سب ختم ہونے کی چیز ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. تو عرض کیا کرنا تھا آج کی بات میں, آج کا جو مین پوائنٹ ہے اور سمری اور بیان جو ہے ایک ہی چیز ہے. تو حضرت نے بہت زیادہ اصرار اور حکم تھا, اس لیے حاضر خدمت ہوا. یہاں پرانی یادیں موجود ہیں ہمارے حضرت کی, اس وجہ سے بھی آنے کی تمنا اور شوق رہتا ہے. اور پہلے میں الحمدللہ یہاں رہا ہوں, سحری سے بھی محروم رہا ہوں, بہت اچھا رہا ہوں الحمدللہ. لیکن الحمدللہ حضرت نے فرمایا تجھے یہاں آنا ہے, تو پھر میں آتا تھا. پھر حضرت نے مجھے کہا کہ بکنل بھی تجھے جانا ہے, تو ہمارے ساجد بھائی وغیرہ سب آئے تھے کہ حضرت وہاں کے لیے اجازت دیجئے. سو حضرت gave me permission to go there. So still I am coming and going in the Bicknell because of the hukum of Hazrat Maulana Ismail Sahib Rahmatullah. تو پیغام آج کا صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی میں عمل آ جائے. بہت علم ہے ہمارے پاس لیکن عمل نہیں ہے, تو یہ علم ہمارے لیے وبال جان بنے گا. اور اگر علم پر عمل ہو گیا, رات دن ہم سنتے ہیں, ہم نے طے کر لیا کہ ایوری ڈے ون تھنگ وی ہیو ٹو میک عمل اپون دیٹ انشاءاللہ, تو یہ بیٹھنا اور یہ سننا کام کا بن جائے گا.
میں نے بتلایا کہ صحابہ کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا تھا حضور کو کہ بھئی یہ کام ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیا. بیفور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ دی عمل اینڈ دی حکم, صحابہ کرام فنش دی عمل اپن دیٹ, اس کے اوپر عمل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. بس آج کی بات اتنی ہی ہے. حکم تھا مجھے, اس لیے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک دوام العافیہ تمام العافیہ. اللہم انا نسألک الشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اجرنا من النار یا مجیر, اجرنا من النار یا مجیر, اجرنا من النار یا مجیر. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا فی شہر رمضان. اللہم تقبل تلاوت القرآن یا حنان و یا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ کچھ دن گزر گئے, کچھ نہیں کیا ہم نے, اے اللہ باقی دنوں میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو کریں اے اللہ کہیں ہمارے منہ پر نہ مار دیا جائے, اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما لے. مزید اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین مساجد کی, مراکز کی, خانقاہوں کی, مقابر کی, قبرستانوں کی, زمینوں کی حفاظت فرما. اور اے الہ العالمین ہمیں 100% مسلمان بنا, اخلاص نصیب فرما, ایمان نصیب فرما, استقامت نصیب فرما, ہدایت والی زندگی عطا فرما, تیری رضا والی زندگی عطا فرما. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, اور جب وقت آخر ہو اللہ ہمیں دنیا سے باسلامت ایمان لے جانے کی سعادت سے بہرور فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.